بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدقسمتی سے جو مہینہ اختتام پذیر ہوا، یہ مہینہ پاکستانی صحافت کے لیے بہت باری ثابت ہوا۔ ایک تو ارشد شریف صاحب ہم سے بچڑ گئے اور انہیں بہیمانہ طریقے سے کینیا میں قتل کیا گیا، اور دوسرا اس دوران ایک سینئر صحافی اسماعیل بھٹی صاحب وہ وفات پا گئے، اور پھر فواد خورشید صاحب وہ وفات پا گئے، اور گزشتہ روز صدف نعیم مرحومہ جو کہ رپورٹنگ کر رہی تھی عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کی، تو وہ ان کے کنٹینر کے ٹائروں تلے آ کے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اسی طرح مختلف صحافیوں کے پاکستان چھوڑنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ پہلے تو جہاں تک ارشد شریف کا معاملہ ہے، تو پہلے بھی میں یہ مطالبہ کرتا رہا اور آج اس مطالبے کو دہراتا ہوں کہ جو حکومت نے اگرچہ آج جوڈیشل کمیشن کے قیام کا اعلان کر دیا ہے، لیکن اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ عالمی اداروں کو بھی اس میں شامل کر دیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو اس معاملے میں 3 ممالک انوالو ہے، دوسرا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ پولرائزڈ صورتحال ہے اس میں صرف پاکستانی اداروں کی تحقیقات پر لوگ یقین نہیں کریں گے، تو اس لیے وہ کمیشن اپنے ساتھ عالمی اداروں کو بھی انوالو کرے، وہ صحافتی ادارے ہوں یا انسانی حقوق کے ادارے ہوں، تو تب اس کی تحقیقات کو اور ان کی فائنڈنگز کو کریڈیبل سمجھا جائے گا۔ دوسرا، جو صحافی ملک چھوڑ گئے ہیں ان سے میرا یا کسی اور کا نظر کا اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن آج اس حوالے سے میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور اپنے اس مطالبے کو دہراتا ہوں کہ وہ جس نظریے جس سوچ کے بھی حامل ہیں، تو یہ ریاست اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگ جو کہ نہ صرف صحافی بلکہ اگر غیر صحافی بھی ہوں، لیکن اگر وہ جبر کی وجہ سے، دھمکیوں کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے پاکستان چھوڑ چکے ہوں، تو ان کو وطن واپس لانا اور ان کو تحفظ فراہم کرنا اور کی سیکیورٹی کو انشور کرانا اور ان کے خدشات کو دور کرنا، یہ حکومت اور ریاست کا فرض ہے۔ اس لیے وہ صابر شاکر ہو، وہ کوئی دوسرا ہو، وہ کوئی تیسرا ہو، یا پھر اگر غیر صحافتی لوگ ہیں لیکن اگر وہ آزادی اظہار کی وجہ سے ملنے والی دھمکیوں کے نتیجے میں ان کے بقول یا پھر کسی پریشر کی وجہ سے ملک چھوڑ گئے ہیں، تو ان کو پاکستان واپس لانا اور تحفظ فراہم کرنا بہر صورت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اپنے اظہار آزادی کے حق کو ایکسرسائز کرتے وقت حدود توڑتا ہے اور حد سے باہر نکل جاتا ہے، تو اس کا علاج نہ دھمکیاں ہیں نہ پکڑ دکڑ ہیں، بلکہ اس سلسلے میں قانون کا رستہ اور عدالت کا رستہ اختیار کیا جائے۔ بہرحال جو میڈیا کی ابتر صورتحال ہے یہ آج سے نہیں ہے اور اس کا ذمہ دار بھی کوئی ایک نہیں ہے۔ تو اس دوران میڈیا اس مقام تک کیسے پہنچا اور گزشتہ سالوں میں بھی میڈیا کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا اور آج کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے روزنامہ جنگ میں میرا ایک کالم چھپا ہے، میڈیا کی حالت زار اور ارشد شریف کی شہادت کے زیر عنوان۔ تو وہ جو میری رائے ہے آپ کے سامنے اس کالم کی صورت میں رکھ دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ میڈیا صرف اینکرز کا نام نہیں۔ جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو وہ مالکان یعنی سیٹ، ایڈیٹر جو سب سے اہم عہدہ ہے، لیکن مالکان نے اس کو غیر مؤثر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میڈیا کا معیار گر گیا۔ رپورٹر جو میڈیا کا سب سے اہم عنصر ہے، کیمرامین اور ٹیکنیکل سٹاف، ان سب کا نام میڈیا ہے۔ اگر مجرم ہیں تو سب سے زیادہ مالکان مجرم ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ عمران خان یا نواز شریف وغیرہ کی خاطر میڈیا کو تقسیم کیا۔ دوسرے نمبر پر اینکر ذمہ دار ہیں، بالخصوص وہ اینکرز جو اسٹیبلشمنٹ یا کسی جماعت کے اعلی کار بنے۔ میڈیا میں صرف اینکرز طبقہ ہے جو کہ اچھی تنخواہیں اور سہولیات سے مستفید ہو رہا ہے، انہیں شہرت بھی ملی ہے، اس کی وجہ سے ان سے حسد بھی زیادہ ہے اور ان پر غصہ بھی زیادہ ہے۔ لیکن سب اینکرز ایک جیسے نہیں ہیں۔ لوگ اینکرز کی بڑی بڑی تنخواہوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے نامور نیوز اینکر سے زیادہ مارننگ شوز والے یا کوکنگ شوز والے یا کرکٹ اور سپورٹس شوز کرنے والے اور رمضان ٹرانسمیشن کرنے والے یا پھر بے حیائی یا جھوٹ پھیلانے والے یوٹیوبرز کماتے ہیں۔
بدقسمتی سے گزشتہ 8-10 سال میں الیکٹرانک میڈیا کو اسٹیبلشمنٹ نے پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ کچھ میڈیا ہاؤسز اور کچھ اینکرز کو روبوٹ کی طرح استعمال کیا گیا۔ جنہوں نے انہیں استعمال کیا وہ تو پردے کے پیچھے رہے، لیکن ان اینکرز نے عوام کے سامنے سٹینڈ لیا تھا۔ وہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی آنکھوں کے تارے بنے ہوئے تھے تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پی ٹی ایم اور قوم پرستوں کا اپنا دشمن بھی بنا دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کی شے پہ سیاسی رہنماؤں کو غدار اور انڈین ایجنٹ کہتے رہے۔ ان اللہ کے بندوں نے اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کی لڑائی میں فریق بن کر اپنے ساتھی میڈیا پرسنز اور مالکان کو غدار، انڈین ایجنٹ، امریکی ایجنٹ اور نہ جانے کن کن فتووں سے نوازا۔ ظلم کی انتہا یہ کر دی کہ انہی قوتوں کے کہنے پر اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت پر اعراض کرنے والوں کے خلاف عمران خان کے ساتھ مل کر مذہبی کارڈ کو بھی استعمال کیا اور توہین رسالت جیسے الزامات لگا کر بعض میڈیا پرسنز یا مالکان کی زندگیوں کو خطرے میں بھی ڈالا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس صدیقی جیسے لوگوں کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ اب جب عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیا کہ وہ ان کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیں تو یہ لوگ دو راہے پر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے کچھ نے تو حزب سابق اسٹیبلشمنٹ سے جڑے رہنے کو ترجیح دی، لیکن بعض نے انہیں آنکھیں دکھانی شروع کر دی۔ اسٹیبلشمنٹ اس لیے غصہ تھی کہ وہ سوچ رہی تھی کہ میری بلی اور مجھے میاؤں، جبکہ یہ لوگ اس لیے غصہ تھے کہ اتنی خدمت اور تابعداری کے بعد بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بیچ رستے میں چھوڑا گیا۔ ان میں بعض کے مالی مفادات بھی پی ٹی آئی سے وابستہ ہو گئے تھے، چنانچہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اسی طرح کھڑے ہو گئے جس طرح کہ عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور یہی المیہ ہے جس سے اس وقت پاکستانی میڈیا دوچار ہے۔ گزشتہ 15-20 سال میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی ایکا کے خلاف آواز اٹھانے والے مالکان اور اینکرز نے بھی بڑی سختیاں برداشت کی، لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ میڈیا کے وہ لوگ یعنی رپورٹرز آزمائش سے دوچار رہے جو میڈیا میں سب سے اہم جز ہیں، لیکن جن کی تنخواہیں اور سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ بیچارے رپورٹرز اکثر جگہوں پر ملٹری اور ملیٹنٹ کے مابین سینڈوچ بنے ہوئے ہیں، جو سب سے زیادہ شہید کیے گئے، لیکن اہل صحافت یا اہل سیاست ان کا کوئی خاص ذکر نہیں کرتے۔ ان میں سے کسی کے قاتل پکڑے گئے اور نہ کسی کے قتل کے لیے عدالتی کمیشن بنے، کسی نے ان کے یتیم بچوں کا پوچھا اور نہ کسی نے ان کی برسیاں منائیں۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ گزشتہ سالوں میں کتنے صحافی حملوں کا نشانہ بنے، کتنے قتل ہوئے، اور پھر خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ پاکستانی میڈیا ظالم ہے یا مظلوم۔ میں 2006 سے پیچھے نہیں جاتا کیونکہ پھر اس کالم کا دامن تنگ ہو جائے گا۔ 11 نومبر 2006 میں شمالی وزیرستان کے اندر حیات اللہ قتل ہوئے اور کچھ عرصہ بعد ان کی اہلیہ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ 23 نومبر 2007 کو زبیر احمد مجاہد اور 9 فروری 2008 کو عبدالصمد چشتی مجاہد مارے گئے۔ 23 مئی 2008 کو باجوڑ میں محمد ابراہیم جو کہ ہمارے بڑے اچھے دوست بھی تھے، 3 نومبر 2008 کو عبدالرزاق جوڑا اور 8 نومبر 2008 کو ہی قاری محمد ابراہیم مارے گئے۔ 26 مارچ 2009 کو راجہ اسد حمید اور 14 اگست 2009 کو صدیق باچا مارے گئے۔ صرف 10 دن بعد یعنی 24 اگست کو پاکستانی سرزمین پر ایک افغان صحافی اور ہمارے پیارے دوست جان اللہ ہاشم زادہ ان کو قتل کیا گیا۔ 17 فروری 2010 کو عاشق علی بنگی، 28 مئی 2010 کو اعجاز الحق، 27 جون کو فیض محمد خان اور 14 ستمبر 2010 کو مصری خان قتل ہوئے۔ اس کے صرف 2 دن بعد 16 ستمبر کو عبدالحمید عرف لالا حمید بلوچ مارے گئے۔ 6 دسمبر 2010 وہ منحوس دن تھا کہ ایک دن میں 3 صحافی یعنی پرویز خان، الطاف چانڈی اور عبدالوہاب قتل کیے گئے۔ اس کے 4 دن بعد محمد خان ساسولی قتل کیے گئے۔ 18 فروری 2011 کو بلوچستان میں عبدوس ترند مارے گئے اور 10 مئی 2011 کو ہمارے ایک اور دوست نصر اللہ آفریدی قتل کیے گئے۔ 14 اگست 2011 کو یوم آزادی کے دن منیر شاکر اور 7 اکتوبر 2011 کو فیصل قریشی نامی صحافی قتل ہوئے۔ 2012 کو سال کا آغاز ایک صحافی کے قتل سے ہوا اور جنوری کے مہینے میں ہمارے ایک اور عزیز دوست مکرم خان عاطف قتل کیے گئے۔
19 اپریل کو مرتضیٰ رضوی، 5 مئی کو طارق کمال، 11 مئی کو اورنگزیب تونیو، 19 مئی کو عبدالرزاق گل، 28 مئی کو عبدالقادر حجازی، 29 مئی کو عبدالخالق عرف عبدالحق بلوچ، 7 اکتوبر کو مشتاق خان، 18 اکتوبر کو رحمت اللہ عابد اور 22 نومبر کو ثاقب خان مقتولین کے اس قافلے میں شامل کیے گئے۔ 2013 میں سیف الرحمان، محمد اقبال، محمود جان افریدی، احمد علی جویا، عبدالرزاق بلوچ اور ایوب خان خٹک قتل کیے گئے۔ 2014 میں وقاص عزیز خان، خالد خان اور ارشد یوسف کو زندگی سے محروم کر دیا گیا۔ 2015 میں آفتاب عالم، حفیظ الرحمان اور محمد عمر مارے گئے۔ 2016 میں خرم ذکی، شہزاد احمد اور محمود خان کے بچوں کو یتیم کیا گیا۔ 2017 میں محمد جان کے قتل سے سلسلہ شروع ہوا اور تیمور عباس بخشش الہی سے ہوتا ہوا ہارون خان پر اختتام پذیر ہوا۔ 2018 میں مارچ کے مہینے میں صحافیوں انجم منیر اور عابد حسین قتل ہوئے۔ پھر عمران خان صاحب کا دور شروع ہوا۔ ان کے دور میں بھی یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ کچھ حوالوں سے تیز ہوا۔ ان کی حکومت میں سہیل خان اور نور الحسن قتل ہوئے۔ 2019 میں ملک امان اللہ، علی شیر راج پر، مرزا وسیم بیگ اور عروج اقبال قتل ہوئے۔ 2020 میں عزیز میمن، جاوید اللہ، ذوالفقار مندرانی، انور جان اور ایک خاتون صحافی شاہینہ شاہین زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 2021 میں اجے لاوانی، کاشف انور انصاری، شاہد زہری اور محمد زادہ آگرہ قتل ہوئے۔ 2022 میں ضیاء الرحمان فاروقی، افتخار احمد اور محمد یونس قتل کیے گئے اور اب ارشد شریف شہید اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ صحافیوں کو دھمکیاں دینے، انہیں چینلوں اور اخبارات سے نکالنے اور نامعلوم افراد کی کاروں کا سب سے زیادہ سلسلہ ان کی حکومت میں زوروں پر رہا۔ اس دوران مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا، اسد طور کو زود و کوب کیا گیا، ابصار عالم پر گولیاں چلائی گئی، میرے گھر پر حملہ ہوا، جبکہ مرد تو کیا خواتین اینکرز کو بھی سرکاری سرپرستی میں گالم گلوچ کا سلسلہ زوروں پر رہا۔ یہ جتنے لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سوائے عبدالرزاق جوہڑا اور ولی خان بابر کے باقی کسی کے ملزموں کا یا قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا۔ سب سے ہائی پروفائل کیس حامد میر صاحب کا تھا اور سب سے ہائی پروفائل کمیشن بھی اس کے لیے بنا تھا، لیکن آج تک اس کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ کسی سیاسی لیڈر نے کبھی ان شہید صحافیوں کی تصویریں اٹھائی اور نہ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں رپورٹ منظر عام پر لانے کی ہمت کی۔ یہ ہمت نواز شریف بھی نہیں کر سکے۔ اسی طرح سلیم شہزاد کے قاتلوں کا بھی کوئی سراغ نہیں لگ سکا، جبکہ عمر چیمہ کے ملزمان کا بھی سراغ نہیں لگ سکا۔ پھر بھی صحافی بدنام، لیکن ان کے قاتلوں کے سہولت کار نیک نام ہے۔ حالانکہ ان میں سے ہر ایک اپنے اہل خانہ کے لیے اتنا ہی اہم تھا جتنا کہ عمران خان اپنے اہل خانہ کے لیے اہم ہے، یا شہباز شریف اپنے اہل خانہ کے لیے اہم ہے، یا بلاول اپنے اہل خانہ کے لیے اہم ہے۔ ظلم در ظلم یہ ہے کہ مذکورہ وفات پانے والے صحافیوں کے اہل خانہ کا بعد میں ان کے مالکان نے پوچھا اور نہ کسی حکومت نے۔ اللہ کرے ارشد شریف شہید کا معاملہ منطقی انجام تک پہنچے، لیکن ماضی کا سبق یہی ہے کہ چند روز ان کی لاش پر سیاست ہوتی رہے گی، صحافت چمکائی جائے گی اور پھر انہیں اسی طرح بلایا جائے گا جس طرح ماضی میں مارے جانے والوں کو بلا دیا گیا ہے۔